حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں. ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے. مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے نصرت. کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دو. ہم اپنی بیٹی کو محروم کرتے ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے ان کا حصہ، پھوپھی کو نہیں دیتے، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وراثت پر. اور انہوں نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی. ان کے گھروں میں حضور کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا. انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے. ایک وادی میں انصار چلے اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ. اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرمایا. جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے. اس لیے فرمایا، حضور نے فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی. دوست بزرگوں بھائیوں، یہ محنت ہے، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق. جو ان عملوں پہ زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم محنت کرتا ہے وہ کم بنتا ہے. ایک آدمی 5 کو دعوت دیتا ہے، ایک آدمی 100 کو دعوت دیتا ہے. ایک نوجوان ملا، کہنے میں نے ایک دن میں 386 آدمیوں کو دعوت دی. صرف نکلنا کافی نہیں ہے، اتنی تو دعوت کے کلمہ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے. رات دن لگے ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے. وہ یہ جو میٹر چلاتے ہیں نا، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے. ثواب مل رہا ہے، ثواب اور چیز ہے، زندگی کا بدل جانا یہ اور چیز ہے. اگر یہ دعوت والے اعمال، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر عبادت بھی، حضور والے اخلاق اگر ہم نے گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا. اور محلے کی مسجد میں شروع ہو گیا عمل تو محلے میں دین آ جائے گا. بیرونی گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا. سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا. چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا. باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے. جب آپ 4 مہینے لگا کے جائیں گے نا تو آپ لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے. ہمیں پتہ نہیں آج تک کیا کرتے رہے آپ. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ سنائیں گے آپ کو باتیں. ان کے سامنے تو ہماری ساری زندگی ہے. اس سے پہلے کیا کرتے رہے وہ بھی ان کے ساتھ. اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے عمل کرنا. اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا. گھر والے جب چل سکتے ہیں جب محلے میں دین ہو. محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، اور پورا شہر جب چلے گا جب سارے ملک میں دین ہو، اور سارا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو. ماحول کے بغیر نہیں چل سکتے آپ. یہ جو آپ حضرات کے سر پہ ٹوپی آ گئی ہے، آنکھوں میں حیا آ گئی، نماز پڑھنے لگ گئے، ذکر کرنے لگ گئے، تلاوت کرنے لگ گئے، دعوت دینے لگ گئے، یہ اعمال اور یہ ماحول ہے. جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے. اگر میں دین پہ چل، شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے پھر کہتے ہیں گھر والی سے سنت کے مطابق شادی کرو. گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں. وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں آپ. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جاتی ہے. ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے، اور بچے معمول تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے. تو لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والی کو آنکھیں دکھاتے ہیں.
اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اس لیے فرمایا اگر بیٹا ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کرے، اور ماں باپ ہیں تو بچوں پہ شفقت کرے، بیوی ہے تو خامد کی تعظیم کرے، خامد ہے تو بیوی کو تکلیف نہ پہنچا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ آجوں کے گھر میں عمل نہیں، گھر گھر میں لڑائی۔ یہ کون سو رہی ہے کہ یہ میری بہو سو رہی ہے، کیوں سو رہی ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے، اور یہ کون سو رہی میری بیٹی سو رہی ہے، کیوں سو رہی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے، بہو کا دماغ خراب۔ یہ اخلاق ہے، گھر گھر میں لڑائی، نہ گھر میں عمل نہیں، نہ سہروزے لگے، نہ گھر میں تعلیم، نہ گھر میں 6 نمبر۔ عورتوں کی زندگی تو سہروزے میں بدل جاتی، بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی اور ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ بیٹیاں کہ اپنی امی سے امی آپ تو اپنی بہوؤں کو بہت خیال رکھ کہ میں نے تو بہو بنایا ہی، میں نے تو بیٹیاں بنایا ہوں، میں بیٹیوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہوں، ماں کی طرح میری قدر کرتی ہوں۔ عبداللہ صاحب فرما رہے تھے دلی والوں آپ تو اپنی بیویوں کا بہت کہنا مانتے ہو کہ حاج صاحب کہنا کیسے نہ مانے، جب آتے ہیں نا دکانوں سے دفتر سے تو دروازے پر استقبال کرتی، آئیے تشریف لائیے، مرحبا، ٹھنڈا پئیں گے، گرم پی، جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں، جب ہم سو رہے ہوں تو کپڑا بھی نہیں اڑاتی، بچے کو رونے نہیں دیتی کہ نیند خراب ہو جائے گی۔ دوستو جب دین آئے گا تو دنیا جنت بن جائے گی۔ جب آدمی غلط محنت کرتے ہیں، یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی، باہر سے آئے گا بیوی سے کہنا چائے بنا دے، بیوی کے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے تم پہ بارش بند کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا آدمی کہ کمال کم ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، بلاؤں کا استقبال کرو دعاؤں کے ساتھ، اور بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی مال سے مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ کو روک لو گے تم پہ بارش بند کر دی۔ ناپ تول میں کمی کرو گے قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے تم۔ ناپ تول میں کمی تاجر کریں گے، قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے، صرف تاجروں میں نہیں ہوں گے۔ مردوں کو کمانے سے فرصت نہیں، عورتوں کو پکانے سے فرصت نہیں، رات دن لگے ہوئے، کیوں کھاتے ہو کہ کمانے کے لیے، کہ کیوں کماتے ہو کہ کھانے کے لیے۔ اس لیے فرمایا جب تم اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے تو خانہ جنگی شروع ہوگی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت، وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ وعدہ خلافی تھوڑے لوگ کریں گے اور یہ دوسری قومیں سب پر مسلط۔ جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے۔ ایک آدمی نے ٹیسٹ کرایا، ٹیسٹ میں بتایا کہ آپ کو کینسر ہے، اب بھاگا سیدھا رائمنڈ، بستر، 4 مہینے اور توبہ اور زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات، قضا نمازیں، بندہ بن گیا 4 مہینے میں۔ جب لائی نا موت نظر اس کو، جو واپس گیا نا، اس نے پھر ٹیسٹ کرایا، اس نے کہا جی وہ تو غلطی سے آپ کا نام آ گیا تھا، آپ کا نہیں تھا، کسی اور کے ذمہ تھا وہ تو۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بندہ تو بن گیا میں نے، اگر یہ ٹیسٹ میرا نہ نکلتا تو میں نے سیدھا نہیں ہونا۔ جب آدمی کو موت نظر آتی ہے تو پھر آدمی سیدھا ہو جاتا ہے۔ آج دوستوں بزرگوں بھائی، بنیادی طور پر ہماری محنت، یہ تجارت، یہ زراعت، یہ محنت مزدوری، اس سے دلوں میں غلط یقین پیدا ہوتا ہے۔
صحیح یقین پیدا ہوگا دعوت سے، تعلیم و تعلق سے، ذکر و عبادت سے، حضور والے اخلاق سے۔ یہ تو دوستو اس لیے آتا ہے، مسلمانوں کے بننے کی زندگی مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ یہ ماحول کی وجہ سے ایک جماعت جا رہی تھی ریل میں، جیسے جماعت چڑھی تو دو میاں بیوی بیٹھے تھے، کچھ پڑھے لکھے دنیا کی لائن کی۔ وہ کہہ رہا ہے بابا جی تم جو بستر اٹھائے پھر رہے ہو، تم گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں پروفیسر ہوں، کالج پڑھاتا ہوں۔ اور یہ تیری بیوی یہ کیا کرتی ہے؟ کہتے ہیں یہ سکول پڑھاتی ہے۔ بابا جی نے کہا یہ بتاؤ تمہارے بچے سکول جاتے ہیں یا گھر پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا سکول جاتے ہیں۔ تو کہہ رہا میں پروفیسر ہوں۔ پھر کہتے میری بیوی سکول پڑھاتی ہے، تو اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے گھر میں؟ پروفیسر کو بابا جی نے پھنسا دیا۔ بابا جی گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا۔ اس نے کہا گھر میں دین کا ماحول ہے؟ منٹ میں تبلیغ سمجھا دی اس کو بابا جی نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال میں انگاروں پہ لٹایا، دعوت نہیں چھوڑی۔ پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ لیکن ماحول نہیں بننے دیا مکے والا، سخت مخالفت کی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی۔ سب سے پہلے حضور فرمایا جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنائے گا۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گی، اور مردوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے۔ فرمایا دن کو مرد بنائیں گے، رات کو عورتیں بنائیں گے۔ جنت میں ایک محل سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا، 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے۔ قالینیں بچھی ہوں گی، بسیریاں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس ملے گا۔ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتا جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ بتاؤ موٹی آنکھوں والیاں اور پیار دلانے والیاں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ 2000 ملکوں کے، دنیا میں 200 ملک ہے تقریباً، 2000 ملک برابر تو رقبہ ملے گا۔ دودھ شہد کی نہریں، ہمیشہ کی جوانی، ساری زندگی ایک مکان بنا لیا، ایک بیوی لے لی، ارے یہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو موت سے شروع ہوگی۔ تو دوستو آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، زندگی بدل جائے، حضور کے طریقے زندگی میں آ جائیں، نمازوں میں خوش و خضوع آ جائیں، حال کمر کی پہچان ہو جائے تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ 5ویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔ علم بڑی دولت ہے، پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ نوجوان کہہ رہا تھا بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے، اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں آتی ہیں پھر حقیقت کیسے آتی؟ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور نانا جان نے آپ کی امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے یہاں۔ پہلے علم آتا پھر عمل آتا ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے آپ۔ اگر علم ہے عمل نہیں کرتا، کہتا میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے، عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا۔ فرمایا علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو، اخلاص بھی ہو، الگ بیٹھ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کو گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانکا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے، لینے کا جذبہ ہوگا عداوت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا میں لینا ریا ہے
اور آخرت میں لینا اخلاص ہے، دنیا میں واہ شہرت نام و نمود بدلا، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ اور دوستو بزرگوں بھائی، ساری دنیا میں دین زندہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور قربانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اللہ نے سارے احکامات، ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات، عدل و انصاف، پردہ، سارے احکامات۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے روم کی طرف سے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا، اس کی تعداد 3000 کی۔ حضرت اسامہ بن زید کو اس کا امیر بنایا اور اس لشکر کو روانہ کیا۔ لیکن ابھی وہ لشکر روانہ ہوا تھا، جروم میں جا کے ٹھہر گیا مدینے کے قریب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرت اسامہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، کیونکہ حضور کے متبنہ بیٹے کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ روزانہ حضور کی خدمت میں آتے، ملتے، واپس چلے جاتے۔ پھر چند دن کے بعد حضور کی طبیعت اچھی ہو گئی، وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سوموار کے دن زوال کے قریب طبیعت ناساز ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ کرام میں کبھی نہیں آیا۔ اتنی محبت تھی حضور علیہ السلام سے کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، لعاب دہن کو ہاتھوں پر ملتے تھے۔ یا رسول اللہ، بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان، گھر کاروبار چھوڑنا آسان، مدینہ منورہ چھوڑنا آسان، مکہ مکرمہ چھوڑنا آسان۔ یا رسول اللہ، جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو پتہ ایسا لگتا ہے جیسے بدن سے روح جدا ہو جائے۔ اتنی محبت تھی حضور پاک علیہ السلام سے، بہت بڑا صدمہ۔ یا چلا آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلی جائیں گی اور ہم نیچے کے درجوں میں رہ جائیں گی۔ یا رسول اللہ، جب جنت میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو دل کیسے لگے گا؟ پھر فرمایا اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں گے۔ اتنی محبت تھی، ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش نہیں، جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عثمان میں ہمت نہیں، حضرت علی بول نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے السلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا کہ حضور علیہ السلام میرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئے۔ جو واپس پھر جائے گا اپنا نقصان کرے گا۔ ایسے موقع پر امت کو سنبھالا ہے۔ سارے مسائل حضرت ابوبکر کو معلوم تھے کہ جنازے کی کیا صورت ہوگی، حضور کا روزہ کہاں ہوگا۔ اس پر حضور پاک ادھر سے مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر 2 لاکھ کا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چاروں طرف سے حالات ایسے بگڑ گئے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے کہا زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچائیں گے۔ اقتدار مدینے سے 5 میل دور تک آ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ صحابہ کرام کیا امیر المومنین، حالات بدل گئے، مدینے پر خطرہ ہے، یہاں ام المومنین ہیں اور یہاں مستورات ہیں، اب اس لشکر کو نہ بھیجیں۔ حضرت ابوبکر نے جس لشکر کو حضور روانہ کر گئے اس کو ابوبکر روک لے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ فتنوں کے دروازہ کھلنے کا خطرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، آپ کہیں کہ امیر بدل دو۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا، اے عمر زمانہ جہالیت میں بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے، جس کو حضور امیر بنایا اس کا ابوبکر بدل دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابا جان نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا۔ حضرت ابو بکر نے آخری وقت میں فرمایا، منبہ بھی بیمار تھے، منبہ بن حارثہ نے کہا فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے، فرمایا مجھے بٹھاؤ،
میں اس وقت مر جاؤں، شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں، صبح ہونے سے پہلے لشکر۔ حضور کے وصال پر اگر میں حضرت اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاؤ۔ ایسے موقع پر امت کو سنبھالا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک نشریں دی، ایک نقشے دی، ایک اشاعت دی، ایک حفاظت دی۔ مسلمانوں کی زندگی میں دین ہے اور غیروں کو لانا ہے اسلام میں تو باری باری جا سکتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے جیسے حضور کے وصال پر نکلا، ایسے موقع پر 100% کو نکالنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ لشکر کو روانہ کر رہے ہیں اور حضرت پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ ایسے تیزی سے لشکر کو لے کے چلے اور ایسے راستے بدل کر چلے۔ وہ جو 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا، انہوں نے 5 جاسوس بھیجے، جا کے دیکھو مسلمانوں کے کتنے لشکر۔ اللہ کی غیبی مدد، ایک لشکر ان کو 5 جگہ نظر آیا۔ ان کا 5 لشکر تو مدینے سے باہر ہیں، پتہ نہیں مدینے میں کتنے۔ وہ مدینے میں چڑیا کا بچہ بھی نہیں تھا، ان کو ادھر روانہ کیا، اور باقی جو 4-5 قریب بچے حضرت ابوبکر امیر بن کے بستی میں پہنچے، ان سے لڑائی کی، انہوں نے توبہ کی، اور اس کے بعد ظہر کہیں اور پڑی، عصر کہیں اور پڑی، مغرب کہیں اور پڑی، عشاء 3 دن کے اندر سارے علاقے میں ہوا پھیل گئی۔ لیکن مسلمان تو اسی طاقت کے ساتھ ہے جیسے حضور کے ساتھ ہے۔ وہ سمجھے کہ نبی تو چلا گیا دنیا سے، ان کی ہوا پھٹ گئی، چاروں طرف ہوا پھیل گئی، اور ادھر سے مسجد نبوی میں 3 دن اذان نہیں ہوئی۔ 100% کو نکالا ہے کہ مسلمانوں کو زندگی سے جب دین نکلے گا تو 100% کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ اس لیے دوستوں، مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بکریاں بارش میں بھیگ کر کونے میں جمع ہو جاتی۔ چاروں طرف شجاع نامی عورت نے توبہ کی، اور وہ لشکر اپنے سب نے مل کے مسلمان قذاب کا مقابلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر نے امیر بنایا۔ یہ تقریباً 3000 کے قریب تھے، اور وہ 45,000 تھے۔ بہت سخت لڑائی ہوئی لیکن شکست نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید الگ الگ قبیلوں کو ترغیب دی، پھر سخت گھمسان کی لڑائی ہوئی، پھر وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت برا بن مالک نے رائے دی، ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو۔ کس کو پھینکے؟ مجھے پھینکو، میں دروازہ کھولوں۔ بتاؤ، 40-45 ہزار میں سے 5,000 ان کے قتل ہو گئے، پھر بھی کیسے پھینکے؟ بڑے قد کا اونٹ لاؤ، اس پہ آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس پہ میں بیٹھوں گا اور قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا، دروازہ کھولوں گا۔ بتاؤ اتنے بہادر تھے برا بن مالک، حضرت ان کو امیر نہیں بناتے، نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی کو۔ وہ بیان کر دے، جب میں نے اوپر سے اپنے کو نیچے گرایا، ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی میرے اوپر، لیکن لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 بندوں کو قتل کر دیا۔ شہید ہونے کو دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، لیکن سنا جان سے مار دیتی ہے۔ ہمیں تو 4 مہینے بھی کتنی مشکل سے نکلے۔ ایک کو بھائیوں سارے فتنے ختم ہو گئے، صحابہ کرام داخل ہو گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ نیزہ مارا وحشی کو، اس کو مسلمان قذاب کو، اور ایک ساتھ تلوار ماری، وہ قتل ہوا۔ پکڑ بچ گئی، کچھ قید میں آ گئے، کچھ پکڑے گئے۔ اللہ نے 1.5-2 مہینے میں سارے فتنے ختم کر دیے۔ یہ چلے 4 مہینے، یہ 7 مہینے، یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھو، 1.5-2 مہینے میں اللہ نے کوئی حالات بنا دیے جو حضور کے زمانے میں تھے، لیکن قربانیوں کی چوٹیوں پر تھے وہ۔ آج وہ تو ہمیں ارادہ کرتے مدت ہو، جب آواز لگی تو جا رہی ہو، جہاں کے لیے کہاں جا رہی ہو، جس کے ساتھ کہاں جا رہی ہو، جب کہاں جا رہی ہو، ہر موقع پر نکلے۔ فصلیں پکی ہوئی ہیں اور یہودیوں قرض سر چڑھے ہوئے، اور اللہ کے راستے میں نکاح لگی، کہاں منافق کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جائے۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جانتی ہے، غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ دوست بزرگوں بھائیوں، آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، کل کو پچھتائیں گے ہم۔ وہ کاش ہم قربانی کر لیتے، وہ لمبے سفر کر لیتے۔ آج تو موقع ہے، وقت ہے، وقت کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آتا،
करोड़ों का नुकसान अल्लाह ने और दे दी, बीमार हो गए, सेहत दोबारा मिल गई, लेकिन वक़्त किसी के हाथ नहीं आता। हज़रात साहब कराम हर मौके पर निकले, हर हाल में निकले। मदीने जैसा शहर नहीं और जुम्मे जैसा दिन नहीं, हजूर जैसा इमाम नहीं और नमाज जैसा अमल नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा इन चीज़ों के पीछे ठहरे थे। जुम्मा पढ़े, ए अब्दुल्ला कितना पीछे रहे, असल आधा दिन, फरमाया 500 साल बाद जन्नत में जाओगे आप। कल को आदमी पछताएगा, वो मेरे दोस्त निकल जाता। आज दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, निकलने के ज़माने में मेहनत नहीं करते। आजकल गश्तें बराए नाम हो रही हैं, घंटे 2 घंटे की गश्तों से चिड़िया का बच्चा नहीं निकलता। और ये जिम्मेदारी हम सब पुराने साथियों के ऊपर है। अमीर फिक्रमंद हो तो सारे काम हो जाते, और अमीर फिक्रमंद नहीं तो कोई काम भी पूरा नहीं होता। हर आदमी बड़ी कुर्बानी से निकला है, लेकिन निकल के दावत नहीं देता, सीखने सिखाने में नहीं लगता, जिक्र इबादत की पाबंदी नहीं करते। ऐसे सिर्फ निकलना काफ़ी नहीं है। हज़रात साहब कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन के ज़रिए से तो सारी दुनिया में दीन फैला है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1925 में तबलीग का काम शुरू किया और सन 1944 में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेहनत का ज़माना 20 साल का और मिलने का ज़माना। दुनिया में जितने तबलीग वाले फिर रहे सारा अजर उन पर। हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्के में मेहनत की, 10 साल मदीने। उस ज़माने से लेकर आज तक सहाबा कराम, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, उलमाए कराम, औलियाए कराम, दुनिया में जितनी खैरें फैल दी सबको हजूर को बराबर का मिलेगा। जितनी बड़ी जन्नत पूरी उम्मत को मिलेगी उतनी हजूर को अकेले को मिलेगी। जितना पूरी उम्मत से राजी होंगे उतने हजूर अलैहिस्सलाम से अकेले से राजी होंगे। तो अपनी जिंदगियों को बदलो, फिक्र को बदलो, मेहनत को बदलो। रातों को दोस्त बुजुर्गों मांगे पूरी उम्मत के लिए। आज दोस्तों जमातों में आराम ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है। कितनी कुर्बानी से निकलता है आदमी, लेकिन मेहनत नहीं, फिरना फिराना नहीं, थकना थकाना नहीं। पहले ज़माने में जमातें मेहनत करती थी और फिर लोगों को फिक्र पैदा होती, हर आदमी को फिक्र हो कि मैंने दोस्तों अपने ऊपर मेहनत करनी है, साथियों पर मेहनत करनी है और अल्लाह के रास्ते में निकलना है, फिरना है। ये तबलीग का काम मस्जिद में बैठने का काम नहीं है, याद रखें, ये बाहर फिरने का काम है। हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सुबह निकलते थे, दोपहर हो जाए, कोई धक्के दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, कोई कांटे बिछा रहा है, कोई ओझड़ी डाल रहा है, कोई गला दबा रहा है। यानी कोई हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मक्के के बाजार में दावत दे रही और ये अबू लहाब पीछे से पत्थर बरसा रहा है, पिंडी मुबारक से खून निकल रहा है। लोगों ये झूठा, इसकी बात न मानो। बताओ ताइफ वालों ने हजूर से क्या सलूक किया, आज सोचे तो सही। इसलिए जब आदमी सही वक्त लगेगा तो अल्लाह के यहाँ से कबूलियत हो जाएगी और मौत तक काम करेगा। और निकलने के ज़माने में अगर सुस्ती की और सही मेहनत ना की फिर अल्लाह की तरफ से कबूलियत नहीं होती। हाँ, आप नौकर ठहरा दें, एक हफ्ता देखते कैसा काम करता है, सही काम ना करे 1 हफ्ते में फारिग कर देते। मामला रावण वालों के साथ नहीं, मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह को देना है, अल्लाह से लेना है। हमारे साथी थे, यहाँ फौत हो गए। मैंने उनसे कहा, वो 1 महीना यहाँ रहते थे, 1 महीना घर जाते। मैंने उनसे कहा, शाह मोहम्मद, मैं क्या आप 3 तारीख को यहाँ से गए थे, घर कब पहुँचे थे? कि 13 तारीख को पहुँच गया था, 10 दिन रास्ते में काम करता। मैं क्या वापस कब चले? 13, 14, 15, 16, 17 को वापस चल पड़ा, 2 तारीख को फिर आप, यानी घर में 4 दिन रहे। बड़े मेहनती आदमी थे। एक जगह गए, 20 उलमा लेकर आए साल की, 100 बंदे चिल्ले 4 महीने। जो दोस्तों मेरे को भाइयों, माचिस की तीली पैरे अपना सर जलाती है पर जंगल जलाती है। हम कुर्बानी करेंगे तो लोग कुर्बानी बनाएंगे, कल को पछताएंगे। 4 महीने ऐसे हैं जैसे 4 घंटे। 4 घंटे में किसी को दाखिल कर दिया खजाने में से, जितना माल निकालना निकालो, हीरे, वो जाके सो गया पलंग पर। 4 घंटे के बाद चौकीदार ने ठोकर मार के उठा के बाहर निकलो। कितना पछताए लोग। कल को हम पछताएंगे तबलीग में निकले और निकल कर भी कुछ न किया। पहले शैतान निकलने नहीं देता, बड़ी मुश्किलों से निकल कर आए।
आसानी ज़माने में घर कारोबार बच्चे निकल जाए तो दावत नहीं देने देते, सीखने नहीं देता। इसलिए फरमाया राइवल में भी एक दूसरे को बड़ी से बड़ी कुर्बानी इख्तियार करें और निकलने के ज़माने में भी मेहनत करें और हर जगह से जब तक 5-7 घंटे जमात नहीं फिरी कभी जमात नहीं निकाल सकते। और जो वापस आ रहे हैं अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन कुर्बानी के अंदर खड़े होकर दिखाएं जरा, तश्कील वालों को बुलाएं तो काम लंबा हो जाएगा। अपनी तश्कील खुद करो कि मैंने आज तक जो सुस्ती की आइंदा सुस्ती नहीं करेंगे।